رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں سیاسی مفاد کو ملکی مفاد پر فوقیت دینا کیا یہ درست ہے، اور یہ اعلان کرنا اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہے تحریک انصاف؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس اعلان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ پاکستان میں انتخابات ہوئے ہیں، ان کے بارے میں تحریک انصاف کو تحفظات ہیں اور وہ اس سے ناخوش ہیں، دھاندلی ہوئی ہے اور کافی کنٹروورشیل ہیں۔ یہ دنیا میں بھی کچھ معلوم ہے لوگوں کو، کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ معلوم ہے کہ انتخابات میں کیا ہوا ہے، لیکن یہ ایسے معاملات ہیں جو ملکوں کے اندر طے ہونے چاہیے۔ کوئی دنیا کی دوسری طاقت پاکستان میں آ کے انتخابات کو صحیح نہیں کرا سکتی۔ غلط انتخابات کے غلط نتائج نکلے ہیں، یہاں پہ ایک سیاسی کشمکش ہے، لڑائی ہے، ساری دنیا کی طاقتیں دیکھتی رہیں گی اور کہیں گی کہ یہ آپ کا داخلی معاملہ ہے، اس میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے۔ تو اگر یہاں پہ مسائل ہیں تو یہ مسائل ہمیں اپنے پاکستان کی حدود کے اندر رکھنے چاہیے اور ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے۔ IMF ایسا فورم نہیں ہے جو پاکستان کے انتخابات میں مداخلت کر سکے یا یہ بھی کہہ سکے، یہ بیان بھی کبھی وہ نہیں دیں گے کہ پاکستان میں جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے بارے میں ان کو کوئی اعتراض ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ ایک خط لکھنے سے پاکستان کی حکومت بننے والی حکومتوں پر کوئی دباؤ پڑے گا، تو وہ بالکل کوئی دباؤ نہیں پڑے گا۔ انہوں نے پاکستان کی حکومت جو بھی ہوگی نگران تھی تو وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے، ان کے ساتھ لین دین کر رہے تھے، تحریک انصاف کی حکومت تھی ان کے ساتھ کر رہے تھے۔ اب سنا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت آ رہی ہے تو ان کے ساتھ وہ معاملات کو طے کریں گے کہ تحریک انصاف کی قیادت کو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سوچنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا دکھ کیا ہے، تکلیف کیا ہے، اور جو ملکی مفاد ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ معیشت کو مستحکم ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو سیاسی کشمکش ہے، اور اگر یہ سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتی ہے تو اس سے کیا معیشت بہتر ہوگی یا وہی رہے گی یا بدتر ہوگی؟ لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ساری قوم کا مفاد دو چیزوں میں ہے، ایک سیاسی استحکام ہو، افہام و تفہیم ہو اور ایک دوسرے سے بات چیت کریں۔ دوسرا اس میں ہے کہ معاشی طور پر پاکستان کو خوشحالی کی طرف سفر کرنا چاہیے، لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں ہوگا۔ جو تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے اس سے ظاہر یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں اپنے عدالتی نظام پر ہی بھروسہ نہیں ہے جب بھی وہ باہر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ صافی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا PTI نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے؟ 2022 میں بھی ہم نے دیکھا جب خان صاحب کی حکومت جاتی انہوں نے دیکھی تو انہوں نے IMF معاہدہ توڑنے کی کوشش کی، پھر وہ شوکت ترین صاحب کی جو گفتگو ہم نے سنی، کیا اب ان سب سے کچھ نہیں سیکھا تحریک انصاف نے؟ لگتا تو یہی ہے مریم کی کوئی سبق نہیں حاصل کی گئی۔ اگر ایسا ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی، اور آج جو قیدی نمبر 804 ہے انہوں نے خود بھی میڈیا کو بتایا کہ ان کا خط شاید آج ارسال ہو چکا ہوگا IMF کو، اور ان کے جو وکلاء ہے اور ان کے پارٹی رہنما ہے وہ بھی اس بات پہ اصرار کر رہے، تصدیق کر رہے کہ وہ IMF کو خط لکھ رہے ہیں۔ سلمان صاحب نے جو عدم اعتماد کے دوران جو خط لکھے گئے تھے خیبر پختونخوا، پنجاب اور وفاق کی سطح پہ IMF کا، اس کا بھی حوالہ دیا۔ دیکھیں، یہ ایسا تاثر یہ پارٹی خود ہی عام کرتی ہے کہ ان کے مخالفین کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ جب ان کو یہ لگتا ہے کہ اقتدار ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تو یہ ملکی مفاد کو بھی قربان کرنے پہ آمادہ نظر آتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ مسلسل اور تسلسل کے ساتھ یہ واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں؟ ایک غلطی ہو گئی تھی تحریک عدم اعتماد کے بیچ میں، چلے وہ ہو گئی تھی، اب اس کا تکرار وہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ 9 مئی کا واقعہ ہو گیا تھا، مشتعل لوگ تھے، جذبات مشتعل تھے، اب دوبارہ وہ اس طرح کے واقعات مزید اگر دوبارہ ہوں گے تو سمجھا جائے گا کہ یہ ایک پوری سازش کے تحت اس پارٹی کا ایک مزاج اور ان کی سرشت میں یہی چیزیں شامل ہے۔ یہ چیزیں دیکھیں، اس الیکشن میں عوام نے بہت زیادہ اعتماد کیا ہے پاکستان تحریک انصاف پہ، ان کو کروڑوں کا ووٹ پڑا ہے، اور یہ ووٹ صرف عمران خان صاحب کے نام پہ نہیں پڑا ہے بلکہ نظام کے خلاف لوگوں نے اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے۔
یہ ایک انتہائی نادر موقع ہے اس جماعت کو کہ وہ ریاست کے ساتھ اپنی وفاداری اور عوام کے جو اعتماد ہے اس کو وہ ٹیسٹ نہ پہنچائے اور آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے. لیکن آج IMF خود کہہ رہے ہیں کہ ماضی قریب میں جو حکومتیں گزری ہے یا جو نگران جو یہ سیٹ اپ ہے ان کے اقدامات سے IMF مطمئن ہے اور ہمیں ان کے ساتھ چلنے میں ہمیں ایک رستہ نظر آ رہا ہے. ساتھ ساتھ IMF یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ نئے سیٹ اپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہے. تو ایک غیر ضروری طور پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے اور شاید ہمیں یہی جو ماضی میں بھی ہمیں کہنے پہ مجبور ہوئے تھے کہ اگر PTI کو کوئی شکست دے سکتا ہے تو خود PTI ہے. ان کے ایسے ان کے فیصلے سامنے آ جاتے. اس وقت وہ مقبولیت قائم کی ہوئی ایک جماعت ہے, پارلیمان میں ان کی ایک مؤثر موجودگی ہے, دانلی کے خلاف ان کی آواز پہ یقین کیا جا رہا ہے. تو ایسے میں IMF کو خط لکھنا یہ تو بالکل نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اور یہ دیکھیں IMF کیوں کر پاکستان کو قرضہ نہیں دے گا؟ اگر بالفرض عمران خان صاحب کے خط پہ IMF قرضہ نہیں دے گا تو کیا ہوگا؟ خدا نخواستہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا, کیونکہ قرضوں کی اجرا جو ہے وہ ضروری ہے. اور اگر خدا نخواستہ ملک دیوالیہ ہوتے تو IMF ہی کے پیسے ڈوبیں گے. تو ایسے میں IMF ایک سیاسی لیڈر کے کہنے پہ پاکستان کے ساتھ اپنے مالی تعلقات کو کیوں کر توڑے گا؟ یہ تو ایک سمجھ میں عام بچے کو بھی بات سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن اس کے باوجود ایگریشن دکھائی دی جا رہی ہے, نہ صرف ایک سائڈ سے بلکہ دوسری سائڈ سے, اور ہماری سیاست میں تلخی کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی جا رہی ہے. اور خاص کر PTI کے لیے یہ خطرناک ہے کیونکہ ریاستی ادارے پہلے سے یہ تاثر قائم ہے کہ ان سے وہ ناراض ہے, اور اس قسم کے اگر اقدامات کیے جا رہے ہیں PTI کی طرف سے تو ٹھیک ہے. ہمارے پینل کی رائے کے مطابق تو جتنے مرضی خط لکھ دیے جائیں تحریک انصاف کی جانب سے IMF. ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب, حمزہ کی غیر موجودگی میں اور شہباز شریف صاحب کی بھی توجہ وفاق پر ہوگی. ٹف اپوزیشن کے ساتھ پنجاب کے امور چلانا کتنا چیلنجنگ ہوگا مریم نواز کے لیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ سیاسی جماعت بھی ہے, تجربہ بھی ہے خاندان کا. یہ ایک ہی خاندان کی یہ چوتھی فرد ہے جو وزیر اعلیٰ بن رہی ہے. تو قدرت نے اس خاندان کے اوپر بہت مہربانیاں کی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے آنے سے بھی ایک تاریخ بن رہی ہے کہ پہلی مرتبہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ بن رہی ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی. تو ان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو مسائل کو سمجھا جائے کہ پنجاب کے مسائل کیا ہیں. مسائل یہ نہیں ہے کہ روٹی مہنگی مل رہی ہے, تنور کے لیے پیسے دینے ہیں. یہ جو ہے نا یہ پاپولسٹ قسم کے پروگرام جو ان کے چچا کے تھے, جو اب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب, کہ سستی روٹی سستا تنور, کہ 40 ارب روپے لگا دیے. مجھے معلوم نہیں مجھے کہ 40 ارب ہے یا سے کم ہے, اربوں تو انہوں نے لگا دیا. یہ نہیں ہوتا کہ دیکھیں مہنگائی ان چیزوں کا تعلق ملک کی معیشت سے ہے جو وفاقی حکومت کرتی ہے. پنجاب میں نہری نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, ریونیو ڈپارٹمنٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, حکومتی محکمے جو ہیں ان کو کم کریں. 4-5 سیکریٹری بیٹھے ہوئے ہیں. بیوروکریسی کو آپ کام کس طرح کر سکتے ہیں, خاندانی منصوبہ بند, سماجی ترقی کو آپ نے کس طرح سے آگے لے جانا ہے کہ کوئی بچہ سکول سے باہر نہیں ہونا چاہیے. یہ کام کرنے کے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے کہ جس سے کہ عام آدمی کا تعلق بنتا ہے سرکاری محکموں سے, وہاں ان کو کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب عام آدمی کا تعلق اس وقت سب سے بڑا ایشو تو روٹی بنی ہوئی ہے نا. مہنگائی نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا. اس کا تعلق اس بات سے, حکومت اپنی طاقت سے مہنگائی کم نہیں کر سکتی. اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کے فیول کی کیا پرائسز ہیں, یا اکثر پیسہ جو لگ جاتا ہے جس سے کہ شہروں میں بہت مہنگی چیزیں ملتی ہیں, سبزی ہے, پھل ہے, کہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بہت زیادہ ہے. اس کو کیسے کم کرنا ہے؟ آپ نے ریلوے کو اگر آپ ترقی دیتے تو ظاہر ہے آپ نے ٹرکوں کے اوپر, بسوں کے اوپر جو آپ پیسے ڈیزل کے اوپر خرچ کرتے ہیں وہ آپ کو نہ خرچ کرنا پڑتے. آپ لانگ ٹرم پلاننگ کریں. پنجاب کی 5 سالہ منصوبہ بندی ہونی چاہیے. سوچ یہ ہونی چاہیے کہ
पंजाब की अगर आज पर कैपिटा इनकम इतना है तो अगले साल कितना होगी, उसके बाद कितना होगी, फिर मंसूबे कौन से आप पूरे करेंगे। ये जो रोज़ाना की आम रोज़मर्रा की बातें हैं ना, ये बहुत हो चुकी हैं। ये पॉपुलिज्म को छोड़े, ठीक है, मुश्किल फैसला करें, पंजाब को आगे ले जाएंगे तो